علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، آقا سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرا نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے، جیسے ہر صحابی کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں۔ مولا علی نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے، اس سے ان سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی۔ تم میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو گے، اور میرے سامنے آ کر میری تعریف شروع کر دو، چاہے مجھے پتہ بھی ہو جھوٹی تعریف کرتا تو بھی میرا دل خوش ہو جائے۔ تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتاہی کی، بہت کوتاہی کی۔ تو میں تم سنتے رہتے ہو میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو۔ ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے، اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے، لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی متاع میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے۔ میں اسے اندر کی محبت سے بھر کے کرتا ہوں، اور اپنی کوتاہی پر اور امت کی کوتاہی پر استغفار کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بلانا تو کیا ہے، 60 سال میں کیا کر دیا، ذبح کر کے رکھ دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسا ہو اور ادھر سارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں، اور پھر ان کے پیچھے لگ کے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا۔ شاید اللہ ان کے عالی شان مقام طے کر چکا تھا۔ جب وہ سب ساتھیوں نے کہا نا کہ اب واپس چلیں، وہاں ابن زیاد آ چکا ہے، واپس چلیں، تو فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ ان کا تم موت دیکھ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کہ مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی ہے، لہذا مجھے جانا ہی جانا ہے۔ حدیث پاک ثم اخذ بید علی، حدیث صحیح ہے، یہ فرما کر کہ میں سب اہل ایمان کا مولا ہوں، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا، حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا، فقال پھر اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن کا مولا ہوں، اور حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر کھڑا کیا، فرمایا فمن کنت مولاه فہذا ولیہ ومن کنت مولاه فہذا علی مولاه، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب بولیے، اب جو حضرت علی کو مولا نہیں مانتا، کوئی جھگڑا نہیں ہے، مصطفیٰ نے بنا دیا ہے، نہیں مانتا تو مومن نہ سمجھے خود کو۔ جو مومن ہے علی اس کا مولا ہے، جو مومن ہے مصطفیٰ اس کے مولا ہیں، اور جو مومن نہیں ہے
نہ علی اس کا مولا ہے، نہ مصطفیٰ اس کا مولا ہے، نہ خدا اس کا مولا ہے، نیری چھٹی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہم والمن والہ وعادمن آداہ، آقا نے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا باری تعالیٰ جو میرے علی سے دوستی محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی اور بغض رکھے مولا تو اس کا دشمن ہو جا۔ اب حضور کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ فرمایا جو علی کا دوست بنے تو اس کا دوست بن، جو علی کا دشمن بنے تو اس کا دشمن بن۔ جو تو حضرت علی کا دشمن ہو اس کا کون دشمن ہوا؟ اللہ۔ یہ دعا آقا نے کی اور قبول ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وہ مقام بیان کیا۔ پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، کوئی ایک کے بعد کہیے تو بات کریں، کوئی کہیں تو ایک طریقہ ہے، یہاں درجنوں 80 صحابہ بیان کرنے والے ہیں۔ جتنا اجماع کسی حدیث پر اس پر ملا ہے مجھے زندگی میں، شاید اتنا بڑا اجماع کسی حدیث پر ملا ہو۔ آپ پڑھیے میری کتاب السیف الجلی علی منکر ولایت علی، تیز دھاری والی تلوار علی مرتضیٰ کی ولایت کے منکر کی گردن پر۔ میں کوئی تلواری آدمی نہیں ہوں، تلواریں ملواریں نہیں چلاتا، میری تو محبت کی تلوار ہوتی ہے، یا دلائل کی تلوار ہے، یا جو کچھ بیان کرتا ہوں اس کی تلوار ہے۔ اس کو پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں باب فضائل اصحاب رسول اللہ، جو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں، لفظ ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا یہ فرماتے تھے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ ہر صحابی الگ الگ روایت دے رہا ہوں میں، اور ہر کتاب کی الگ روایت دے رہا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور فرمایا یقول انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری منزلت میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی، فرق یہ ہے کہ ان کے بعد نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ جس کو یہ مقام دیا ہو، وہ حرمت خمر کی آیت نبی اتری ہو، وہ رکس اور پلیتی کی چیزیں کر سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، فتح نہیں ہو رہا تھا، فرمایا اگلے دن لأوتین الرایۃ اليوم رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ یہ فتح نہیں ہو رہا خیبر کا قلعہ، فرمایا آج صبح ہونے دو، صبح میں جھنڈا قیادت کا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ساری رات صحابہ کرام آرزو لگا کے بیٹھے رہے اور ایک دوسرے کو تکتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کی ضمانت مصطفیٰ نے دے دی ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ محب خدا و مصطفیٰ بھی ہے اور محبوب خدا و مصطفیٰ بھی ہے۔ ساری رات انتظار میں بیٹھے رہے، صبح ہوئی تو آقا نے حضرت علی شیر خدا کو آواز دے کے ڈنڈا تھما دیا، ساری دنیا صحابہ کرام کی مبارکبادیاں دینے لگی۔ اب بات تو سمجھیں، حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں، کس صحابی سے آپ لیتے ہیں؟ یہ بھی امام احمد بن حنبل نے، امام نسائی نے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام حاکم نے روایت کیا، وہذا حدیث صحیح۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا علی شیر خدا کے ساتھ غزوہ میں تھے، واپس آئے اور وہ خود کہتے ہیں کہ بعض واقعات ایسے ہوئے جیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو اختلافات ہو جاتے ہیں، تو میرے دل میں کچھ میل آ گیا حضرت علی کے خلاف۔ اب قربان جائیں، ہمارے بعض ساتھی ایسی بات سن کے نا تو خیال کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے دل میں میل آ گیا علی کے خلاف، سو صاحب ایمان نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرا کام توڑنا نہیں، جوڑنا ہے۔ اب یہ بات میں اہل تشیع کے لیے کہہ رہا ہوں، جو محبان اہل بیت اور میرے اہل تشیع بھائی ہیں، یہ انہیں سمجھا رہا ہوں کہ کہیں ایسی بات نظر سے گزرے تو ذاکروں کے کہنے پر، کم علم لوگوں کے کہنے پر کبھی غصے میں نہ آئیں، سمجھا کریں۔ جیسے ادھر کم علم لوگ ہوتے ہیں، ادھر اہل سنت میں بھی کم علم لوگ ہوتے ہیں، ہر طرف۔ میرا جوڑنا کام ہے، وہ کیا کہ میں جس کے دل میں آئی ادھر اس کے ایمان اور ایمانداری کا بھی عالم دیکھو کہ خود بیان کر رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھے ہیں؟ اس کے ایمان اور ایمانداری کا عالم دیکھو کہ خود بیان کر رہا ہے کہ میرے دل میں میل آ گئی، شکوہ آیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ فلما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وذکرت علیٰ فتنقصتہ۔ اس سے بڑی ایمانداری کی دلیل اور کیا ہوگی کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آقا علی کا ذکر کیا اور میں نے ان کی شکایت کی، میں نے ان کی
शिकायत की, यानी मेरा लहजा उनकी शान के खिलाफ था, तनकीसाना बात की, शिकायत की। अब वो बता रहे हैं, कुर्बान जाएं सहाबा कराम की सदाकत ईमानी पर, खुद बता रहे हैं मैंने शिकायत की, मेरे दिल में मैल आ गया, शिकायत की। फरई तो वजह रसूलिल्लाह यतगय्यर, और कहते खुदा की कसम मेरी शिकायत सुनकर मैंने देखा कि हुजूर का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आप मेरी शिकायत, हजरत अली की शिकायत सुनकर बर्दाश्त न कर सके, रंग मुतगय्यर हो गया, हम कांपने लग गए। फरमाया फकाला या बुरैदा, बुरैदा अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं सब मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? कुल्तु बला, मैंने अर्ज किया जी या रसूल अल्लाह, आप सब मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। काल अगर मैं करीब हूं तो सुनो, मन कुन्तु मौला हो फअलीयुन मौला हो। आगे ये रिवायत वही हजरत बुरैदा बयान कर रहे हैं। मैल जाती रही, शिकायत जाती रही, और वही मोहब्बत से दिल भर गया। जिस दिल में मैल आई थी वहां मोहब्बत अली आ गई। वो कहने लगे अगर हदीस में दिखा दो कि नबी की जबान मुबारक पर अली उन वलीउल्लाह का कलमा जारी हुआ, कभी सरकार ने ये तरकीब भी बोली हो, अरबी जबान का ही जुमला अली उन वलीउल्लाह, अगर नबी की जबान मुबारक पर यह जुमला आया हो मैं शिया हो जाऊंगा। तो हमारे आलिम दीन ने जनाब अब्दुल्ला जरवार साहब ने, अभी जिंदा हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने रोड़ी में मुनाजरा कबूल किया, रोड़ी में मुनाजरा हुआ, और अहले सुन्नत की किताब है, बच्चे नाम नोट करें, फराइदुस समतैन, अल्लामा अल-जुवैनी की किताब, सैकड़ों साल पुराने सुन्नी मुहद्दिस, सुन्नी आलिम दीन, हमारे अजीज, हमारे भाइयों के आलिम दीन, कहने लगे जी मैं शिया हो जाऊंगा अगर अली वलीउल्लाह दिखा दिया। तो हमारे आलिम ने दिखा दिया, और इस किताब के अंदर लिखा है कि जब नबी मेराज पर तशरीफ ले गए तो जन्नत के 8 दरवाजों पर, दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे, अल्लाह ने दोज़ख का दरवाजा कम रखा है, वो नहीं चाहता कि दोज़ख में जाए, दोज़ख का दरवाजा कम रखा है, जन्नत को बड़ा रखा है, वो जन्नत में जाना देखना चाहता है। तो जन्नत के 8 दरवाजों पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। यही कलमा जो आप पढ़ते हैं ना, एक सुन्नी भाई मुझसे कहने लगे, मेरी जान मेरी अजीज मुझसे कहने लगे कि आपने कलमा बढ़ा दिया। मैंने कहा नहीं, हमने कलमा बढ़ाया नहीं, आपने घटा दिया। एक किताब तो नहीं है जिसमें अली वलीउल्लाह तक कलमा नबी ने पढ़ा है, नबी ने पढ़कर बताया है, नबी ने बताया है कि ये अल्फाज ऐसे बोलो। मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कुरान करीम में बार बार अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है, बार बार जिक्र फरमाता है। तो एक और आयत पाक है, सूरह मुबारका अल माइदा, आयत नंबर 3 है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मारूफ आयत करीमा है। तो ये अल्लामा सुलेमान कंदोजी अल हनफी जुनाबुल मवद्दा में जब इस आया करीमा पर बहस करते हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल के बाब में इसको उन्होंने नकल किया है, उन्होंने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और नबी पाक सरकार का इस आया करीमा की शरह में एक मुकालमा दर्ज किया है। अल्लामा सुलेमान हनफी अल कंदोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारी अहले सुन्नत की किताब है, और ये कह देना कि वो जी हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, भाई बात ये है कि मेरे या किसी के पढ़ने पे बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता कि जो मैंने बात नहीं पढ़ी वो कहीं मौजूद ही ना हो, और अगर मौजूद हो तो मौला अली की फजीलत से कैसा इनकार है। एक बात अगर मौजूद है हमारी कुतुब में और उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत है तो उसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अच्छा, यहाँ इस आया करीमा के हवाले से कहा जाता है कि वो जी ऐसा तो है ही नहीं, तो मैं अर्ज किए देता हूं कि ये मेरे सामने मौजूद है, इसमें आइस का युनाबी उल मुवद्दा सफा नंबर 136 जो मेरे पास है, बैरूत का ये छापा है, उस में से पढ़ के आपको सुना रहा हूं कि जब सरकार ने ऐलान फरमाया ना कि मन कुन तो मौला हो फालिकुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, तो उस वक्त पर हजरत फकाम सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हुए, उन्होंने अर्ज किया, सवाल कर दिया उन्होंने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि या रसूलल्लाह के विलाओ अली के माजा। अब सवाल पे जरा तवज्जो कीजिएगा कि या रसूलल्लाह ये जो आपने अली की विलायत का ऐलान किया ये क्या है, क्या है अली की विलायत, क्या समझे हम इससे? मसला तो उन्होंने वही हल कर दिया। आज लोग कहते हैं कि वो जी नबी पाक सरकार की विलायत और है और मौला अली की विलायत और है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मौला होने का मतलब है कि उनका हमारी जानों पे इख्तियार है, और नबी पाक मौला अली के मौला होने का मतलब है कि वो हमारे दोस्त हैं। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के मौला होने का और मतलब है और नबी पाक के मौला होने का और मतलब है। वो आप ऐसा क्यों कहते हैं जी, वो एक ही मतलब है, ऐसा कहने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भी एक बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहता है वो नबी पाक के पहले खलीफा है,
اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو شک بھی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے جو خلیفہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ سچے من سے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو بھی مانتا ہے، اور اس بات کا اقراری بھی ہے کہ نبی پاک سرکار کے پہلے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اگر وہ شخص یہ مانتا بھی ہو اور پھر یہ عقیدہ رکھے کہ نبی پاک علیہ السلام جس معنی میں مولا ہے اسی معنی میں مولا علی بھی مولا، تو کیا حرف آ جاتا ہے اس کے ماننے پہ؟ تو سمجھ سے یہ بات بالا تر وہ نہیں جی آپ ایسا کہیں گے تو اس سے پھر یہ مراد ہوتا ہے کہ اس سے مراد مولا علی علیہ السلام کی خلافت ہے۔ بھئی وہ تو ہم عرض کر چکے، کوئی ایک بات نہیں، ہمارے انڈیا تک کے عرب سے لے کر جتنے بھی صوفیاء اور محدثین گزرے انہوں نے لکھا ہے یہ کہ خلافت باطنی میں حضور مولا علی علیہ السلام نبی پاک سرکار کے خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن خلافت ظاہری میں ہم اہل سنت جو ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے حضور حضرت ابوبکر صدیق ہی پہلے خلیفہ ہم ان کو مانتے ہیں اور ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے احباب گرامی تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ تھا، لیکن بہرحال میری ذمہ داری ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے وہ میں پڑھ کے سنا دوں کہ لکھا ہے، باقی ماننا یا نہ ماننا یہ اپنی بندے کی طبیعت ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کی انہوں نے کہ یا رسول اللہ یہ علی پاک کی ولایت ہے کیا، یعنی یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ولاؤہ کا ولائی، علی کی ولایت ایسے ہی ہے جیسے میری ولایت کا ولائی، جیسے میری ولایت۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہی ولایت کا اعلان اللہ نے کروایا مجھ سے۔ فرمایا کیا یاد رکھنا، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا، اور پھر مطلب بھی آگے سمجھا دیا، من کنت اولا بہ من نفسہ فعلی اولا بہ من نفسہ، کہ جس کی جان پر میں زیادہ حقدار ہوں اس کی جان سے، ہر اس بندے کی جانوں کا علی بھی زیادہ حقدار ہے ان سے، جس کی جان سے زیادہ قریب ہوں علی بھی اس کی جان سے زیادہ قریب ہے، جو مجھے اپنی جان سے زیادہ دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی اپنی جان سے زیادہ دوست رکھے۔ جو بھی ترجمہ کرنا ہے وہ پھر وہی کرنا ہوگا جو نبی کے لیے کیا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ جی نبی کے مولا ہونے کا مطلب تو مولا ہے اور علی کے مولا ہونے کا مطلب دوست ہے، یہ وہ بات ہے جس کا ویروا اور جس کا مسئلہ حضرت سلمان فارسی نے موقع پہ حل کروا دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ وہی ولایت ہے جو میری ولایت ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد نبی کے فنازلت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا آ گئی کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ علی کی ولایت کے ساتھ دین، نبی کی رسالت کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، میرے نبی کی رسالت کے ساتھ، میرے علی کی ولایت کے ساتھ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے آج تم پر اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اور فرمایا اللہ اکبر بِإِكْمَالِ الدِّينِ وَإِتْمَامِ النِّعْمَةِ وَرِضَاءِ رَبِّي بِرِسَالَتِي وَوِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ بَعْدِي۔ فرمایا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میری رسالت کے بعد علی کی ولایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین پر راضی ہو گیا، اللہ اس اسلام پر کیا ہو گیا۔ آج اب یاد رکھ لے ہر بندہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ اللہ اس کے اسلام سے راضی ہے کہ جس کا اسلام ایسا ہو اس میں اللہ کی توحید بھی ہو، میرے نبی کی رسالت کا بھی معاملہ ہو اور میرے علی کی ولایت کا بھی مسئلہ ہو۔ یہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا۔ اس روایت میں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ قالوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ هذه الآیات فی علی خاصہ، یہ جو آیات آئی ہیں یہ بالخصوص حضور مولا علی کے لیے بھی، بالعموم تو ہے، بالعموم تو اس کا حکم ہے، بالخصوص خصوصیت میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی خصوصیت کا کوئی تعلق ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا قال بلا فیہ وفی واوصائی الی یوم القیامہ، ہاں کیوں نہیں، یہ میرے بارے میں، علی کے بارے میں، اور جو میرے وصی ہیں جن کے بارے میں میں نے وصیت کی ہے، جو جن کو میں نے وصی بنایا اپنا قیامت تک، یہ ان کے بارے میں، ان کی ولایت آگے چلے گی نا نبی پاک امام مہدی علیہ السلام تک۔ یہ جو ولایت ہے کہاں تک؟ امام مہدی علیہ، اس لیے الی یوم القیامہ کہا نا۔ تو قالوا بین لنا یا رسول اللہ بینہم لنا، کہ وہ جو آپ نے کہا ہے کہ میرے بعد یہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ ذرا ان کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اخی و وارثی و وصی، میرا بھائی علی میرا وارث اور میرا وصی، ولی کل مؤمن بعدی، اور میرے بعد ہر مومن کا ولی، اور میرے بعد ہر مومن کا کیا ولی، ثم ابنی الحسن ثم الحسین، پھر اس کے بعد حسن پھر حسین۔ یہ حدیث پاک بھی ہے ہماری صحیح میں کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں
اور وہ خلافہ کون ہے؟ وہ نبی مولا علی علیہ السلام سے لے کے حضرت امام محمد مہدی تک. بھئی ایک وہ خلافت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق، جناب عمر، حضرت عثمان اور پھر مولا کائنات مولا علی پاک، وہ ایک الگ سلسلہ ہے. اور یہ نبی پاک کی ولایت میں جو خلافت کا اور ان کے باطن کا سلسلہ ہے، سرکار دو عالم نے اس کا بھی وہی ذکر ہے. فرمایا کہ پھر ثم التسعۃ من ولد الحسین، پھر 9 آگے پھر حضرت حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن معہم وہم مع القرآن لا یفارقونہ ولا یفارقہم حتی یردوا علی الحوض. یہ جو 12 کے 12 ہیں یہ قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن ان سے جدا نہیں ہے، اور یہ اکٹھے ہی حوض کوثر پر میرے پاس آئے. کا دامن تھام لو. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے بار بار کہا تھا کہ ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. فرمایا کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی فتمسکوا بہما لن تضلوا فان اللطیف الخبیر اخبرنی وعہد الی انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. فرمایا یہ مجھے لطیف ہے جو خبیر ہے، اس نے یہ خبر دی ہے مجھے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پہ اکٹھے ہی آئیں گے. ان کا دامن تھام لو، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تم حوض کوثر پہ ان کے ساتھ ہی آ جاؤ. مقصد کیا تھا کہ یہ اکٹھے آئیں گے، تم بھی ان کا دامن تھام لو، تم بھی ان کے ساتھ ہی حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا. اس لیے احباب گرامی، حضور مولا کائنات و براء البراء ہے. مالک ہمیں مولا علی اور ان کے گھرانے سے ہمیشہ وفاداری کی توفیق رکھے. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، سارے صحابہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین میں داخلے کے لیے کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب توجہ ذرا میری طرف، پہلی گواہی اللہ کی توحید کی دی کہ نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. بڑی خاص بات قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جس کا نصیب اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے، صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی سے بندہ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتا تو پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہ رہتی، پھر لا الہ الا اللہ ہی کافی تھا. جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، پہلی گواہی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی گواہی سے صرف شرک جاتا ہے. نہیں سمجھے یار، شرک کسے کہتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک. ایسا کرنے والا مشرک. جب آپ نے کہہ دیا نا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر اللہ، اس کا مطلب ہے آپ نے شرک کا تو خاتمہ کر دیا. بولو یار، پہلی گواہی دی، شرک گیا. لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ ہو گیا، شرک نیست و نبود ہو گیا، لیکن کفر ہے. لا الہ الا اللہ سے شرک گیا ہے. اگر لا الہ الا اللہ سے بندہ مومن بن جاتا، اسلام میں داخل ہو جاتا، تو لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی مانتے، سکھ بھی مانتے. اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا، کفر ہے. میرے آقا نے پوچھا سما، اور دوسری گواہی اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے صحابہ کہتے ہیں ہاں دوسری دیتے کیا؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. توجہ میری طرف، لا الہ الا اللہ بھی ہو گیا، محمد رسول اللہ بھی ہو گیا. اگر 2 ہی گواہیاں کافی ہوتی تو حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے صحابیو، تم نے لا الہ الا اللہ بھی گواہی دے دی، محمد رسول اللہ بھی دے دی، لہذا تم ہو گئے مسلمان، ہو گئے مومن، ہو گئے اللہ کے دین میں داخل. میرے آقا فرماتے ہیں ثم ثلاثہ، اور تیسری. جب تیسری کا کہا نا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. تیسری تو پھر اللہ تے اللہ رسول ہی جانتا ہے. توجہ ذرا میری طرف رکھو. 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں. کتنے؟ 3. پہلے 2 جو ہیں وہ اختیاری ہیں، ایویں ہی. آگے تے ٹھیک ہے نہ بھی آن تے وہ تے فیصلہ کوئی نہیں، اور فیصلہ جے تیسرے تے. آؤ سنو، دلوں پہ ہاتھ رکھو. اہل سنت کی 70 کتابیں دے کے جاؤں گا. لا الہ الا اللہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلی گواہی سے تو شرک کا خاتمہ ہو گیا، محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ ہو گیا. نفاق ابھی ہے، منافقت ابھی ہے. منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی. دین نہ لا الہ الا اللہ سے پورا ہوا، دین نہ محمد رسول اللہ سے پورا ہوا. آقا کیا کرے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تیسری جو کمپلسری گواہی ہے، تیسری جو حتمی گواہی ہے، تیسری جو فیصلہ کن گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی. سنو بات، توجہ ذرا میری طرف رکھو. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے. علامہ بلال صاحب
اہل سنت کی کتب دینے لگا ہوں. توجہ, جب 3 گواہیاں ہو گئی نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, نہیں سمجھے مولوی جی اے شیعہ دا کلمہ نہیں. اگر یہی کلمہ جنت پہ لکھا, یہی کلمہ دکھا دوں, مولوی تو مان لے گا. 3 گواہیاں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بات تو اگلی سننے والی ہے, بات تو اگلی سننے والی ہے. اللہ کا دین بتا رہا ہوں, اس پہ تو کھڑے بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی داد کم ہے. ذرا توجہ میں رکھو. جب 3 گواہیاں دینا سے آبا نے, کتنی اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں, جبریل امین آ گئے. 3 گواہیاں, کتنی گواہیاں؟ 3 گواہیاں ہو گئی, جبریل امین آ گئے. آقا اللہ نے بھیجا ہے. کیا بات ہے, اللہ نے حکم دے کے بھیجا. کیا پیارے مصطفیٰ ذرا اعلان کر دے, کہہ دے اپنے صحابہ کو, کیا جس نے علی کی ولایت کی گواہی دے دی ہے نا, اب اس کو اللہ کا فرمان پڑھ کے سنا دے. اب دین بتانے لگا ہوں, توجہ میری طرف. مولا کیا اللہ نے کہا, جس نے تیسری حتمی فیصلہ کن گواہی دے دی ہے, اب اس کو کہہ دے. مولا کیا کہہ دے, الیوم اکملت لکم دینکم. اس کا مطلب ہے جس نے تیسری گواہی دینا. پھر اللہ نے اعلان کیا, اب تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا, مذہب مکمل ہو گیا. میں نے ایک نقطہ دینا, یہ توجہ کے ساتھ سنیں ذرا. مذہب مکمل ہو گیا کہ دین لا الہ الا اللہ کی گواہی سے ہوا؟ بولو, محمد رسول اللہ سے, علی ولی اللہ سے ہوا. مذہب کے دین جی, دین ہے کل, باقی ہے جز. ایک نقطہ دینے لگا ہوں, توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. مولوی جی یہ جو کل ہے نا, یہ کل علی کی ولایت کا محتاج ہے. یہ جو کل ہے نا, کل, یہ کل علی کی ولایت کا محتاج ہے. تو جز پہ لڑتا ہے, اور جس علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہ ہو. مولوی بتا, جس علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا, اس علی کے بغیر درود کیسے مکمل ہوگا, اور اسلام کیسے مکمل ہوگا, ایمان کیسے مکمل ہوگا. آقا نے فرمایا, میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے. فرمایا میرے بعد باطنی دنیا میں خلیفہ اول علی مولا ہوں گے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اکثر ہمارے سنی بھائی شیعہ بھائیوں سے الجھ جاتے. شیعہ بھائی کہتے ہیں وخلیفتہ بلا فصل وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل, ایسے بولتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے, ان کی نصیحت کردہ ہے, اور ان کے خلیفہ ہے وداؤٹ اینی گیپ, بیچ میں کوئی دوسرے خلیفہ نہیں ہے. میں سنی بھائیوں سے بولتے الجھو مت ان کے ساتھ, کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جملہ بھی اپنی جگہ درست ہے, وہاں پر باطنی خلافت مراد ہے. اور آپ خلافت کی دنیا میں بھی دیکھ لو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علی کی اتنی تعریف کی, ان کے قضاء کی تعریف کی, ان کی قوت کی تعریف کی, مولا علی کی شجاعت کی تعریف کی, مولا علی کی حکمت اور پالیسی کی تعریف کی, اتنے سب تعریفیں کرنے کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں ملک بہت سارے ممالک میں فتوحات ہوئے. عمر بن الخطاب کے زمانے میں تو بہت زیادہ فتوحات ہو گئے. مصر بھی ہاتھ آ گیا, فارس بھی ہاتھ آ گیا, روم بھی ہاتھ آ گیا. عثمان غنی کے دور میں بڑے فتوحات ہو گئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کون سے فتوحات ہوئے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کون سے بڑے بڑے ملک فتح ہوئے؟ کوئی بڑے ملک فتح نہیں ہوئے. یہ کیا کہانی ہے بھائی؟ حضور تعریف فرما رہے ہیں کہ علی سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں, علی سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں, علی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں, علی سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں. تینوں خلفاء کے زمانے میں مسلمانوں کی مملکت بڑی, مسلمانوں کی حکومت بڑی, مسلمانوں کی دولت بڑی, مسلمانوں کی فوج بڑی. مولا علی کے زمانے میں نہ فوج بڑی, نہ زمین بڑی, نہ دولت بڑی. پھر یہ کیا بات کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایسے نہیں ہو سکتا. مولا علی کے متعلق حضور نے جو فرمایا بالکل درست ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی دنیا کی خلافت مولا علی کو دیا. آج دیکھو اٹھا کر سلسلہ قادریہ کا ہو, چشتیہ کا ہو, نقشبندیہ ہو, سہروردیہ ہو, شاذلی ہو یا رفاعی ہو, کوئی سلسلہ ہو, ہر سلسلہ جا کر رکتا ہے مولا علی کے قدموں میں. آپ دیکھیں باطنی دنیا کی امامت آج مولا علی کے ہاتھ میں. اس وقت تک خلافت کیے اور خلافت ختم نہیں ہو گئی.
सिद्दीक अकबर की खिलाफत आई, ज़ाहिरी खिलाफत थी, विसाल के साथ खत्म हो गई। उमर बिन खत्ताब की खिलाफत आई, ज़ाहिरी खिलाफत थी, विसाल के साथ खत्म हो गई। उस्मान गनी की खिलाफत खत्म हो गई। मौला अली की खिलाफत आज तक चली आ रही है। रोए जमीन पर अगर किसी से बातिनी दुनिया, देखिए इस्लाम जाहिर है, ईमान बातिन है। सारी दुनिया में अगर ईमान फैला, आप बताओ हिंदुस्तान में ईमान कैसा आया? ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से आया। सैयद है, मौला अली की औलाद में से है। हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह से इस सरजमीने दक्कन पर इस्लाम फैला। सैयद है, इस्लाम उनके साथ फैला। अरे जाओ दरगाहों पे जा कर नाम पढ़ो। कोई दरगाह आपको हसनी की मिलेगी, कोई दरगाह हुसैनी की मिलेगी। हाँ, दूसरों के भी है, दूसरे भी औलिया हुए हैं, लेकिन बातिनी दुनिया पर विलायत अली की है। दुनिया के अंदर 95% मुसलमान, 95% मुसलमान लोग अगर हुए हैं तो सादात गिरामी के हाथ पर हुए हैं, और कुल औलिया अपना इमाम मौला अली को मानते हैं, क्योंकि बातिनी दुनिया को जाहिरी मौत मार नहीं सकती है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपना जिम्मा अदा किया, अबू बकर सिद्दीक ने अपना जिम्मा अदा किया, उस्मान गनी ने अपना जिम्मा अदा किया। मुल्कों को फैलाए, दौलत को बढ़ाए, फौज को बढ़ाए, हुकूमत को स्टेबल किया। मौला अली ने अपना जिम्मा निभाया, दिल दिल में ईमान डाला है। अगर आज रोए जमीन पर अगर कोई हिंदू मुसलमान होता है तो मौला अली का सदका है। हदीस मुतवातिर वो हदीस है कि जिसको इतनी कसरत से लोगों ने रवायत किया हो कि उसका झूठ पे होना मुहाल हो। ये सही हदीस की आला तरीन शक्ल है हदीस मुतवातिर। भाइयों, गदीर खुम की जो हदीस है, इस पे अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इजमा है। ये हदीस मुतवातिर है। तो ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं, उनके पास कुछ ताबईन आए, सही मुस्लिम 6225। उन्होंने कहा, ज़ैद आप कितने खुशनसीब हैं, शुरू में आपने इस्लाम कबूल कर लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने नमाजें पढ़ी, आपके साथ जिहाद किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट हदीसें सुनी, आपकी सोहबत की, आप तो बहुत खुशनसीब हैं। हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप हमें कोई ऐसी बात सुनाएं जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुनी हो। तो ज़ैद इब्न अरकम ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, सारी बातें तो मुझे याद नहीं है, इसलिए मेरी माजरत कबूल करो। अलबत्ता एक क्रिटिकल बात मुझे याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा से वापस आ रहे थे अपनी वफात से तकरीबन 3 महीने पहले, तो मक्के और मदीने के दरमियान एक खुम नामी जगह थी, पानी के लिए पड़ाव किया गदीर खुम पे। और ये बात है 18 जुल्हिज्जा 10 हिजरी की, और 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई रबीउल अव्वल में। तारीख कंफर्म नहीं, लेकिन दिन सोमवार था, सही बुखारी में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम नामी गांव में ऊंट के पालान का आपके लिए मिंबर बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर चढ़कर खुतबा दिया, और अल्फाज भी बड़े कंक्लूडिंग है, हमने अपने मनहज पे भी लिखा हुआ। ऐ लोगों, आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। लोगों, आगाह हो जाओ, मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। यह है हदीस तकलैन। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। फिर ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, लेकिन उम्मत ने छोड़ दी किताब। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। अच्छा, अब ज़ाहिर है उस जमाने में भी लोग मौजूद थे, लोगों के कान खड़े हो गए। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। ताबईन ने सीधा सवाल ही अजीबो गरीब कर दिया। उन्होंने कहा, ज़ैद ये हुजूर की बीवियां अहले बैत नहीं है? देखो, बजाय पूछने के सीनियर सहाबी से पूछते कि अहले बैत कौन है, उनको तो फौरन पता चल गया काम किधर और ही जा रहा है। ये हुजूर की बीवियां अहले बैत नहीं है? ज़ैद इब्न अरकम ने कहा कि बीवियां अहले बैत हैं, लेकिन यहां पर वो मुराद नहीं है, यहां पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग मुराद हैं। आले अली, आले अकील, आले अब्बास, आले जाफर, वो लोग मुराद है अहले बैत। हुजूर की बीवियां यहां मुराद नहीं है, जिन पर क़यामत तक के लिए सदका हराम है। ये ज़ैद इब्न अरकम ने कहा। तो थोड़ा कोड़ा सीधे तरीक, अगला बड़ा सख्त है। मैं डर रहा हूं ये बयान करते हुए, लेकिन इसमें मैंने पम्फलेट में लिख दिया हुआ है, लेकिन वो लोग पढ़ के गुजर के होंगे। लेकिन मैं अब आपको तवज्जो दिलाऊंगा, सही मुस्लिम 6228 नंबर तरीक, उसमें पता क्या अल्फाज है? इस हदीस के एंड पे ताबईन पूछते हैं कि क्या नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है? तो ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं, अल्लाह की कसम नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। औरत तो कितना अरसा किसी मर्द के साथ गुजारती है, बाद में उसका मर्द उसे तलाक दे देता है, वो अपने मेके वापस आ जाती है, तो औरत कैसे अहले बैत हो सकती है? ऐसे ही मुस्लिम पढ़ रहे थे भाई, ये सूले काफी नहीं पढ़ना मौलवियों। सही मुस्लिम 6228, वो कहते हैं बीवी को तलाक हुई, अपने घर चली गई, वो कहां से अहले बैत हो गई?
یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. میرے بھائیو اس کی سپورٹ میں صحیح مسلم سے 2 مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں. سنیں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6261 نمبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں. کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین آئے, ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا علی آئے, ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے, ان چاروں کو لیا. اور 5ویں خود, جسے 5 تن پاک کا ہم کانسیپٹ لیتے ہیں, 5 اس چادر کے نیچے لیا. سیدہ عائشہ کو نہیں لیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, وہ راوی ہیں, وہ دیکھ نہیں ہے منظر. اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی, انہوں نے یہ روایت بیان کر دی. ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا. لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا, آپ پہلے بیعت نہیں تھی, یقیناً تھی. لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, اسپیشل پروٹوکول ہے. چادر کے نیچے لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. راویہ اما عائشہ ہیں, خود چادر کے نیچے نہیں ہے. علی, حسن, حسین اور سیدنا علی, سیدہ فاطمہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں خود. تو زید بن ارقم نے غلط بات نہیں کی ہے, ان کو یہ حدیثیں پتہ تھی. اور دوسری حدیث صحیح مسلم صحیح انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا, اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-to-1 ڈیبیٹ ہوئی. اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں, کون حق ہے کون باطل ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تم خود بھی آ جاؤ, ہم خود بھی آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. لیکن نہیں آئے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں کیا حکم آیا تھا, اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. تو کس کو لے کے آئے, سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدنا علی. اور ساتھ کیا تھا, اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی, سیدہ عائشہ, سیدہ حفصہ, باقی امہات المومنین. لیکن ان کو نہیں لائے, سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نازمیوں کے لیے پکی. اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے. آیت مباہلہ میں بیوی نہیں آئی, سیدہ فاطمہ آئی ہیں. اگلی گلا آپ سمجھ جاؤ بھائی, زید بن ارقم نے کیوں کہا صحیح مسلم 6228 کہ بیوی تو خاوند کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے, جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی طلاق, لیکن اتنی ننگی بات اس لیے ان کو کرنی پڑی, اتنی سخت بات, تاکہ حق کھل کے بیان ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ دیکھ لیں, قرآن میں حکم تھا عورتوں کو لے کر آؤ, بیویاں نہیں لے کے آئے. سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کے آئے. یہاں سے بھی 5 تن پاک والا کانسیپٹ. یہ پاک والا وہ معصومیت والا عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا, اہل سنت کا جو عقیدہ ہے, منہج ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح بالکل درست ہے. تیسرا طریق امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ 1158 نمبر حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ, کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو, مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں. پھر کہا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو, پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی. جگری یاد, مولا کا مطلب جگری یاد, جس سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں ہے ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. اللہ کے نبی کا مولا ہے جبریل, فرشتے اور تمام صالح مومنین مولا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہیں, وہ ان کے دلی محبوب ہیں. ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, دلی محبوب مشکل کچھ آگے مانا نہیں ہوتا, دلی محبوب, جگری یار, بیسٹ فرینڈ. چوتھا طریق سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8478 سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک زندہ رہے ہیں. یہ ابو طفیل عامر بن واصلہ جنگ جمل صفین نہروان میں سیدنا علی کے ساتھ رہے ہیں. کدھر 37 ہجری میں جا کے جنگ جمل صفین ہو رہی ہے, اور کدھر 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اور ان کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہیں, اور سیدنا علی سے بھی انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ صفین کا ہی موقع تھا, پبلک کو جمع کیا, اپنے ماننے والوں کو جو ساتھ تھے, شیعہ علی, شیعہ کا مطلب ہے گروہ کے بندے,
تو پھر ان سے وہ حدیث بیان کی کہ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی؟ تو کئی لوگ گواہی کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر وہ پوری حدیث بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اس آیت کے تحت اے صحابہ کرام, اے میرے امتیوں, کیا تم مجھے سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, یوں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس کا جگری یار میں, اس کا جگری یار علی بھی ہونے چاہیے. ہاتھ پکڑ کر. اچھا ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سیدنا علی سے سنی تو میں ہل گیا. میرے دل میں قلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی حضرت علی کے بارے میں, اور صحابہ کرام نے رضوان نے گواہی دی. اس میں آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ اس میں ہی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ, جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ. یہ بہت بڑی بات ہے. ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث, میں کہتے ہیں باہر نکلا, میں نے کہا سب سے سینئر صحابی شروع کے مسلمان ہیں زید ابن ارقم. وہ پہلے تیار بیٹھے ہیں زید ابن ارقم, وہ تو بولے گا نہیں زید ابن ارقم کون ہے. پھر تو ہم جماعت اسلامی نے اسکول بھی نہیں دار ارقم بولیں گے, تو دار ارقم ان کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دار ارقم سب سے پہلا گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کیا کرتے تھے. زید ابن ارقم کے پاس گئے, ان کا زید آپ تو سابقون اور اولون میں سے ہیں, مجھے بتایا حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے. انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے, میں نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اور اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ وہ حصہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا منہاج السنہ میں. پھر شیخ البانی نے پھر صفوں کے صفحے کالے کیے کہ ابن تیمیہ میں جلد بازی کی عادت تھی اور مبالغہ آ رہی تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ 2223 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں شیخ البانی نے سخت گرفت کی ہے. اچھا, پانچواں طریق صحیح مسلم میں 3713 ہے, جامعہ ترمذی میں 3713. پانچواں طریق من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, زید ابن ارقم سے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. چھٹا طریق مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 19321 جلد 4 صفحہ 370 پر کہ سیدنا علی نے جب پوچھا گواہی دو گے اس حدیث کی غدیر خم کی, تو 30 صحابہ وہاں پر کھڑے ہوئے, اور باقی پوری حدیث وہی ہے سنن نسائی الکبریٰ والی کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو ہمیں تو بڑا فخر ہے, ہم تو علی سے نہ صرف محبت رکھتے ہیں, علی کے دشمنوں کو للکار رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کے سبب, اس عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھے, آمین. سیکنڈ لاسٹ ترک ساتواں المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 زید ابن ارقم سے. یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں. زید ابن ارقم درجہ زید ابن ارقم کرو جڑی روایتیں انہوں نے بیان کی تھی. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدیر خم پر کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے, قرآن اور اہل بیت. یہ حوض کوثر پہ ملاقات کر کے کیا لینا ہے انہوں نے؟ حوض کوثر پہ کیا مٹھائی کھلائی جائے گی؟ نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں. ایک روایت میں اسیحابی اسیحابی, تو میرے ساتھی ہیں, میرے صحابی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں جس طریق میں آتا ہے نا امتی امتی, وہ نکال کے تو بریلوی دو بندیوں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اصحابی اصحابی لکھے نا مکتبۃ شاملہ میں, بخاری مسلم میں بھول جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا, میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر فرماتے ہیں. میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا, جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین میں تغیر کر دیا. آٹھواں طریق اس سے ریلیٹڈ ہے, غدیر خم کا تو نہیں لیکن ریلیٹڈ ہے, اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھا. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4628 ہے. ابو ذر غفاری کا غلام تھا ایک ابو ثابت, وہ کہتے ہیں میں جنگ جمل کے بعد حضرت ام سلمہ ہماری جو ماں ہے جو آخر میں فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بعد بھی, ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام, کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا. اماں نے پوچھا کہ بتائیے جنگ جمل میں کیا حال ہوا؟ ان کا اماں میں جنگ جمل میں جو ہے وہ سیدنا علی کا ساتھی تھا. اچھا, کہتے ہیں لیکن صبح کے وقت جب میں نے اپنے مخالف لشکر میں سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میرا دل ڈولنے لگ پڑا کہ یہ ٹھیک ہے یہ وہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا دل ڈگمگا گیا. کہتے ہیں پھر میں نے جب ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ نے میرے دل کو مضبوط کر دیا کہ نہیں علی حق پر ہے. تو ہم نے جنگ کی اور ظاہر ہے وہ تو کلین سویپ ہوا, سیدنا علی جنگ جیت گئے. تو ام سلمہ نے پتا کیا کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشاجرات صحابہ مجھ سے کیوں ڈسکس کر رہے ہو, دو ہی ٹھیک نے. انہوں نے کہا ابو ثابت تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا, میں حضور کی بیوی ہوں, میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قرآن اور علی یہ قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ یہ مجھے حوض کوثر پہ آ کر ملے. اس سے مراد نہیں کہ حضرت علی زندہ رہیں گے, مراد یہ ہے
کہ علی کا جو سانس ہے اور قرآن یہ ساتھ ہے، دونوں علی اور قرآن ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملے. اوتے ناشیاں دی لگے گی پھینٹی، حوض کوثر سے تب ملن گے تو پھر یہی کچھ ہوئے گا نا، سحقن سحقن لبن غیر بعد، وہاں پہ یہ ہوگا. اچھا تو یہ الحمدللہ سارے طریق مکمل ہوئے. آخر میں 3 حدیثیں بیان کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4717 نمبر حدیث ہے ایک طریق. شیخ البانی شیخ زبیر صحیح دونوں نے صحیح کہا. امام حاکم امام ذہبی نے موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اہل بیت کے ساتھ جو بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. کہتے ہیں یزید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. امام ذہبی نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا ناسبی یزید تھا. اللہ پہ چھوڑیں، بغض نہیں تھا. جو ممبروں پر لعنت کرواتے تھے بغض نہیں تھا. یہ پتہ نہیں کیڑی ایکویشن ہے. تو جھوٹا دفاع کرتے ہیں بنو امیہ کا. اور اسی کا طریق ہے 4712 نمبر اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2488 شیخ البانی لے کر آئے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے اللہ کی قسم ضرور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وہ تو ہڈیاں روائی جانا کس کام دیا نے بھائی؟ تو ہڈیاں پکڑیاں کس کام دیا نے؟ اگر بغض اہل بیت ہے باہر میں گیا سعودیہ کا پیسہ، باہر میں گیا ایران کا پیسہ، اپنی آخرت کی فکر کرو کہ نا خوش کر دے گا تسی اللہ کے بندے ہو آیا کرو. دوسری حدیث امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول صحیح بخاری میں حضرت حسین والے چیپٹر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں والے چیپٹر میں نہیں ہے. امام بخاری کو پتا سی کہ اہل بیت کون ہے، اسپیشل اہل بیت کون ہے اور یوزول اہل بیت کون ہے. امام بخاری حضرت حسین والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں 3751 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. یہ ابو بکر صدیق کا فتویٰ ہے، رفع دین میں تلاش نہ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. اور اہل بیت کو حضرت حسین والے چیپٹر میں لے کے آئے 3751. اور آخری حدیث صحیح مسلم میں وہ ریپیٹ کر لیں 240 نمبر کتاب الایمان میں سیدنا علی کہتے ہیں اس اللہ کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور ہر مخلوق کو پیدا کیا. نبی امی نے مجھ سے عہد دیا تھا کہ اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا. میں ان دوستوں سے آپ سے کہتا ہوں کہ مسئلہ جنت میں جانے کا نہیں ہے. جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا ہے منافق نہ ہو. وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر ان ہستیوں سے دور رہا بالآخر جہنم میں بھی کوئی چلا گیا جنت میں تو وہ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ کن کو لے کے جاتے ہیں، بس یہ تیاری کرنی ہے. مسئلہ جنت میں جانے کا نہیں، اعزاز کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ کس کس کو لے کے جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو بلا مشروط محبت کرتے ہیں، جو ہمارے غم میں غمگین ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہیں، زمانہ قیامت والے دن دیکھے گا کہ جب سیدہ زہرا پاک کی چادر کے سائے میں میرے مولا ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں. تو احباب گرامی میرے مولا علی علیہ السلام کی کیا شان ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں. یہ فقط نور کی بات نہیں ہے، گویا کہ میرے محبوب اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اور علی شجرے میں ایک ہیں. میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے، ہم شجرے میں ایک ہیں، نورانیت میں ایک ہیں، روحانیت میں ایک ہیں، ہم دمیت میں ایک ہیں، ہم لحمیت میں ایک ہیں، ہم جسمیت میں ایک ہیں. تو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ علی کے جسم کو میرے جسم سے الگ نہ سمجھنا، کیونکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال شریف کی حدیث پاک ہے کہ انا علی منی و انا منہ، لحمہ من لحمی و دمہ من دمی، کہ لوگوں علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، علی لحمہ من لحمی، علی کا گوشت اس کا جسم میرے جسم سے ہے، دمہ من دمی اس کا خون میرے خون سے ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات آپ احباب کے لیے تو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فرمایا ہماری نورانیت ایک ہے، ہماری روحانیت ایک ہے، ہماری ولایت ایک ہے، یہ اور ہمارا شجرہ ایک ہے. جو علی کے شجرے کو پر انگلی اٹھائے گا وہ یاد رکھے میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا انا و علی من شجرۃ واحدہ والناس من شجرۃ شتیٰ، کہ میں اور علی ایک شجرے سے. سرکار نے خود ارشاد فرمایا والناس یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک باقی سب
والناس میں آ گیا الف لام استغراق کا ہے کہ وہاں سے لے کے قیامت تک باقی سب وہ الگ ہیں، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے مولا کی کیا شان بتائی۔ علامہ وحید الزمان علماء اہل حدیث ان کے سرخیل علماء سے نے، ان کی کتاب ہے لغات الحدیث، اس میں دیگر اور بھی کتب میں ہے، یہ آپ سورہ النور میں پڑھتے ہیں کہ کلمۃ طیبۃ، ایک کلمہ طیبہ ہے اور اس کی مثال کیسے ہے، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ قرآن کریم میں فرمایا۔ انہوں نے ایک حدیث پاک اپنی کتاب میں نقل کی ہے، وہ حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا، سبحان اللہ، یہ کلمہ طیبہ کی جو مثال دی ہے، پھر اس کے آگے اللہ نے شجرہ طیبہ کی مثال دی، اس کی علامہ وحید الزمان لغات الحدیث میں لکھتے ہیں، سرکار نے فرمایا انا اصلھا، میں اس شجرہ طیبہ کی اصل ہوں، وعلی فرعھا، اور علی اس کی شاخ ہے جو آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے، جو کہاں پہنچی ہوئی ہے، آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو پھر دیکھنے والوں نے ایسا بھی منظر دیکھا کہ جب بت توڑنے کے لیے میرے محبوب کھڑے تھے، ان کے قدم مبارک ثابت تھے اور علی کندھوں پر تھے، تو میرے نبی نے جب پوچھا تھا علی کہاں ہو، کہا آسمان میں، کیا کہا تھا، آسمان میں۔ تو پھر جب وہ صورت نظر آتی ہے تو پھر یہ آیت جھوم جھوم کے پڑھنے کو دل کرتا ہے، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ تو قرآن کریم میں مولا علی علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ تو احباب گرامی، یہی میرے رسول پاک نے فرمایا، اصلھا ثابت، فرمایا جڑ میں ہوں، نبی پاک نے فرمایا اصل، فرمایا جڑ کون ہوں، جڑ میں ہوں، وفرعھا فی السماء، اور پھر آگے اس جڑ سے جتنی بھی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں وہ علی کی ہیں، وہ کس کی ہے، علی کی۔ احباب گرامی، وہ آپ دیکھ لیں یہ ساری علی کی تو شاخیں ہیں، وہ کربلا میں شاخ علی کی ہے، نجف کے آگے جتنی بھی یہ شاخیں ہیں، جنت البقیع میں شاخ علی کی ہے، مدینہ علی سے بسا ہوا جی، یہ جو ہمارا سیون شریف ہے یہ شاخ علی کی ہے، یہ جتنے بھی سادات کائنات میں ہیں یہ سب شاخیں علی کی ہیں۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شاخوں کو زمین پہ نہ سمجھنا، وفرعھا فی السماء، یہ آسمانی ہے، آسمانی، یہ کہاں کون ہے، یہ آسمانی ہے، یہ زمینی ہے ہی نہ، علی زمینی نہ علی کی اولاد زمینی، فرمایا فرعھا فی السماء، یہ آسمانی ہے اور تم زمینی، زمینی آسمانیوں کو کیا جانے کہ ان کی شان کیا ہے۔ اسی لیے احباب گرامی، مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں مجھ سے تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، زمین کو چھوڑو آسمان کا پوچھو، میں آسمانوں کے راستے اور بعض زمینوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں، کیوں ہے ہی، اللہ فرماتا ہے وفرعھا فی السماء، اور یہ میرے نبی نے فرمایا وعلی فرعھا، فرمایا اور علی اس کی فرع ہے، میں اس کی جڑ ہوں۔ ترمذی شریف، مولا علی لشکر کے سپہ سالار، ایک لونڈی کے مسئلے میں مولا علی نے فیصلہ کیا، لونڈی کو لے لیا، اپنے حق میں رکھ لیا، مجاہد تھے رکھ سکتے، لیکن 4 لوگوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا ہم جا کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ علی ایسے کرتے، علی ایسے کرتے۔ اب جب یہ لشکر واپس مدینے کی طرف آیا تو صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا، وہ پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے تھے، آتے ہی وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور جن 4 لوگوں نے یہ ٹھانی ہوئی تھی نا کہ علی کی شکایت کرنی ہے، ترمذی کی روایت ہے، پہلا کھڑا ہوا، فقام احد الاربعہ، ان 4 میں سے پہلا کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ دیکھتے نہیں ہیں، الم تر الی علی بن ابی طالب صنع کذا و کذا، علی یہ کرتے ہیں، علی یہ کرتے ہیں، جو ہی انہوں نے یہ بات کی نا فاعرض عنہ رسول اللہ، حضور نے اپنا منہ ایسے کر لیا، یہ ترمذی کی اور حدیث صحیح ہے، حضور نے اپنا چہرہ ایسے کر لیا۔ اتنے میں دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ دیکھتے نہیں کہ علی کیا کرتے، حضور نے ان سے بھی اپنا چہرہ ایسے کر لیا۔ تیسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا حضور علی ایسے کرتے ہیں، چہرہ حضور نے ایسے کر لیا۔ جب چوتھے نے کھڑے ہو کر یہ کہا حضور علی ایسے کرتے ہیں، اب شریعت محمدیہ میں تو کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہیاں مردوں کی کافی ہیں، یہاں 4 گواہیاں آ گئیں۔ یہ محدثین کا قاعدہ ہے، محدثین کا اصول حدیث میں وہ یہ کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے عدول ہیں، تو
عادل آدمی ہو تو 2 کافی ہیں، اور 4 عدول صحابہ کھڑے ہو کے جب گواہی دے رہے ہیں مولا علی کے لیے، حضور نے عدول صحابہ سے بھی ایک دفعہ ادھر کر لیا، ادھر کر لیا، ادھر کر لیا، ادھر کر لیا. جب چاروں کی باری پوری ہوئی نا تو حضور کا چہرہ سرخ. حضور نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی ہوں مطلع سے. گویا حضور نے چونکہ مولا علی نے ایک فیصلہ کیا تھا، اب فیصلے پر اعتراض ہوا تو حضور نے فرمایا علی مجھ سے، میں علی سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مت سمجھو فیصلہ علی کا ہے، جو علی کا فیصلہ ہے وہ مجھ محمد کا فیصلہ ہے. لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور پھر آپ نے آخری جملہ جو حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، میرے بعد ہر مومن کا ولی علی ہے. ہر مولوی بیان کر رہا ہے صراط مستقیم یہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے، یہ ہے، یہ پڑھو تو صراط مستقیم ہے، یہ کرو تو صراط مستقیم. جبکہ صراط مستقیم کی حقیقت کچھ اور ہی ہے. تعریف سن لیجیے. مسجد نبوی میں کھچا کھچ بھری ہوئی، صدیق کے اوپر کھڑے ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. صدیق پھر اٹھے، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ. اسی طرح 9 مرتبہ حضور نے واپس بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. 10ویں مرتبہ حضور نے خود چلا کر کہا صدیق اب پوچھو، کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے، اب پوچھو. مسجد میں علی داخل ہو گئے تھے. صدیق نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر نے کمبلی اوڑھ رکھی تھی، کمبلی میں سے حضور نے اپنے دونوں دستے مبارک کو باہر نکالا اور دونوں ہاتھ کو علی کی جانب کر کے کہا ان ھذا صراط المستقیم، علی صراط مستقیم. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمانوں میں ایسا نہیں تھا کہ جس قدر حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ کسی اور کی شان میں اتنی نازل ہوتی. اور مفتی مکہ ابن حجر مکی نے ایک کتاب لکھی ہے صواعق المحرقہ، انہوں نے لکھا کہ جناب ابن عباس نے فرمایا کہ 300 قرآن کی آیتیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہو رہی تھی. 300 آیات مجیدہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، اور مفتی مکہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت تحریر کی ہے. اور اگر بعض کی طرف میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ جیسے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ کی با کے نقطہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے. اگر اہدنا الصراط المستقیم تو صراط مستقیم نبی کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا راستہ ہے. اگر قرآن ہدی للمتقین ہے تو امام المتقین حضرت علی علیہ السلام ہے. اگر قرآن نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، تو جناب آدم کے رب نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جن سے ان کی توبہ قبول ہو رہی تھی. جو 5 کلمات جناب آدم سکھائے گئے ان میں سے ایک اسم حضرت علی علیہ السلام کا تھا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے لیکن اس سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے، جنگ احد میں حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی. جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے سنا، ان کی زبان مبارک پہ پہلے جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی زکات میں دی. اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نازل کر دی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز پڑھتا ہے حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. رسول خدا نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. رسول خدا نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلایا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا ہے اور مقابلے میں اللہ کی رضائیں خرید لی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل فرمائی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ رسول جو حکم آپ پہ نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر وہ حکم نہ پہنچایا تو گویا کوئی رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا. وہ حکم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا تھا. اور جب رسول خدا نے اعلان کر دیا من کنت مولا فھذا علی مولا، اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رسول خدا نے فرمایا جو میرے بعد اولی الامر ہے 12، ان میں سے پہلے حضرت علی علیہ السلام ہے. قرآن مجید میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. نبی کے بعد سب سے بڑا وسیلہ حضرت علی علیہ السلام ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ صادقین میں سے نبی کے بعد پہلا مصداق امیر المومنین
حضرت علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا اور انہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ ان اہل بیت میں سے ایک مصداق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ہے، اور اللہ نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون کہ محشر کے میدان میں لوگوں کو روکا جائے گا اور ان سے ایک سوال کیا جائے گا، ہر عمل کے بعد جو سوال کیا جائے گا وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی محبت و ولایت کا سوال ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو بھی کھلاتا ہے، مسکینوں کو بھی کھلاتا ہے، اسیروں کو بھی کھلاتا ہے، وہ گھرانہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ قرآن نے کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپ سے نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا وہ نبأ عظیم امیر المومنین کی ذات ہے۔ قرآن میں ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور وہ جو شمس رسالت ہے رسول خدا کی ذات ہے، اور قمر امامت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ائمہ اہل بیت نے فرمایا وہ نعمت محبت امیر المومنین و اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ در حقیقت چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف آخر میں اتنا کہہ دوں گا، کوئی عام دنیاوی سردار ہوتا ہے تو اس کا قصیدہ درباری شاعر کا دیوان ہوتا ہے، چونکہ امیر المومنین سید الاوصیاء تھے اس لیے ان کا قصیدہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ زندگی مکمل ہے، نہ راستہ طے ہوگا۔ کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے عامل ہوگے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے، علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اسلام پیش کرو۔ اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا۔ آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، آپ کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، ورنہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ لوگوں کو اپنے حکمران کا تقرر کرنا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا تقرر کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہی ان کے امام کا تقرر کرتا ہے ان کے نظم کو قائم کرنے، ان کی عملی تربیت اور نفاذ شریعت۔ یعنی گویا جو حکمران کا تقرر ہے اس کا حق لوگوں کو نہیں ہے، اس کا حق اس کائنات کے خالق کو۔ جس طرح وہ انبیاء کا تقرر کرتا رہا ہے، ہم سے تو نہیں پوچھتا، ہم پیغمبروں کا انتخاب نہیں کرتے، اسی طریقے سے وہ امام کا بھی تقرر کرتا ہے۔ امام کا تقرر کیسے کرتا ہے؟ خدا کے رسول کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی وہ اپنے رسول سے یہ کہتا ہے یا اپنے نبی سے یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو امام مقرر کر دیا جائے۔ اس چیز کو عوام کی ثوابدید پر نہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور نہ عوام کی ثوابدید پر چھوڑ کے ہم وہ خیر پیدا کر سکتے ہیں جو ہونا چاہیے ایک امام کے تقرر کے نتیجے میں۔ اس وجہ سے شیعہ علم کلام میں امام نمائندہ الہی ہے، اور وہ جو حکومت قائم کرتا ہے وہ حکومت الہی ہے، یعنی وہ خدا کی حکومت ہے، اس میں عوام کا تقرر میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور اس کی پھر وہ ایک ترتیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام کی حیثیت سے مقرر کر دیا۔ یعنی اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ پہلے ان کے اصول خمسہ ہم نے سمجھے، ان اصول خمسہ کے اندر سے چوتھی چیز امامت زیر بحث ہے۔ تو امامت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا تقرر خدا کرے گا، جو حکومت وجود میں آئے گی وہ ریپبلک جمہوریہ نہیں ہوگی، وہ حکومت الہیہ ہوگی، ڈیوائن گورنمنٹ ہوگی، خدا کے قانون کے مطابق خدا کی ہدایت میں فیصلے کرے گی۔ جس طرح سے پیغمبر معصوم ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا، امام بھی غلطی نہیں کر سکتا، اور امام کی حیثیت سے پہلے امام کا تقرر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
پہلے امام کا تقرر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو حادثہ کیا ہوا؟ حادثہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا. دیکھیے ان کی بات جیسے وہ کہتے ہیں ویسے حوصلے کے ساتھ سمجھنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی کا تقرر کر دیا تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ سب اس فیصلے کو مان لیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ماننے سے انکار کر دیا. اب میں تھوڑا سا رک کے آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس پہلی بات پر قائل ہو رہے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ امام کا تقرر لوگ نہیں کریں گے، اور بڑے کمی دلائل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بات تو ٹھیک لگتی ہے، اس لیے کہ اگر امام کا تقرر لوگ کریں گے تو اپنے جیسے ہی کا تقرر کریں. یعنی اس وقت یہی صورتحال ہے نا. ہم جس امام کا تقرر کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں، معلوم ہے نا کیسا کرتے ہیں. تو امام کا تقرر لوگ کریں گے تو ایسے ہی کریں گے. اس کا تقرر کرنے کا حق ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو خدائی معاملہ ہے. اللہ کی شریعت نافذ کرنی ہے، لوگوں کی مذہبی تربیت کرنی ہے، ان کو ایک خاص معیار پر قائم رکھنا ہے. اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا، کر دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا اعلان کر دیا. اگر آپ بھی یہ مانتے ہو تو جن لوگوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا ان کے بارے میں کیا رائے کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی بات. اچھا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے بارے میں آپ جب رائے قائم کریں گے تو وہ رائے جو کچھ بھی ہوگی وہ کم سخت نہیں ہوگی. یعنی اگر میں بہت شائستہ الفاظ بھی استعمال کروں تو یہ کہا جائے گا نا کہ غصب کر دیا جائے، یعنی کم سے کم یہ لفظ بولا جائے گا. تو غاصب لوگوں کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جس کو وہ تبرہ اور تولا کے لفظ میں یاد کرتے ہیں. یہ جو حقیقی امام ہے اس کے ساتھ آپ کی غائب درجہ محبت ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ اپنے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ خدا کا مقرر کرتا ہے. اور جنہوں نے یہ غصب کیا ہے ان سے آپ کو برات بھی کرنی ہے، ان کا یہ جرم بیان بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو نسل بعد نسل بتانا بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا ارتکاب کیا ہے. میری بات واضح ہو گئی؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا. آپ بھی یہی کریں. اب میں بتاتا ہوں، میں نے ابو داؤد کا نام نہیں لیا، میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں کہ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر. حضور فرماتے ہیں حضرت علی کو انت صدیق الاکبر. حضرت علی موجود نہیں ہے، حضور فرماتے ہوا صدیق الاکبر. یہ حضرت علی کا اپنا قول نہیں، حدیث مرفوع ہے. ملا جی اگر آپ کو کتاب کا نہ پتا ہو تو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جس نے ابا جی نو اے پتا نہیں وہ رضائی پائی دی کڑی نہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں، اس کی جہالت کا اس سے بڑا ماتم کیا ہو سکتا ہے، جنازہ کیا ہو سکتا ہے. جو یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو سفیان حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور حضور کے سسر بھی تھے. یہ مبلغ علم ہے. بائی علم و دانش بابایت گریز. یہ بنو میاں کے چنن والوں کو بھی اس پر ماتم کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ختم کرتا ہوں بات. ہم حضرت سے سننا چاہتے ہیں. خصائص امام نسائی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرماتے روا بسندہ عن عمر بن عباد عن عبداللہ قال علی علیہ السلام انا عبداللہ و اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انس صدیق الاکبر لا یقول عبادی اللہ کذاب. یہ ابو داؤد کی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے. آگے فرماتے ہیں روا ابن جریر طبری ایضاً فی تاریخی وذکرہ محب الدین طبری ایضاً فی ریاض النظرہ وخرجہ کالعیب فی کتابوں کے حوالے جات بھی ہیں. ابن جریر طبری کے اندر جلد دوم صفحہ 59، ریاض النظرہ جلد دوم صفحہ 155، اور مسند کالعیب ان کا صفحہ 158. آگے چلتے ہیں. اصابہ ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، صحابہ کے فضائل میں کتاب لکھی. وہ فرماتے ہیں قال اخرج ابو احمد و ابن مندہ وغیرہما من طریق اسحاق بن بشیر اسدی عن خالد بن عارث عن عوف عن الحسن عن ابی لیلہ غفاریہ
समेत और रसूल अल्लाह। फरमाते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यकूल हुजूर फरमा रहे थे, सयकूनु मिन बादी फितनतुन, मेरे बाद फितना होगा। फरमाया फायदा कान ज़ालिका, जब वो फितने का दौर आए, फअज़्ज़िमू अली इब्न अबी तालिब, सुभान अल्लाह, तो फिर हजरत अली का दामन थाम लो, उनको लाज़िम पकड़ लो। क्योंकि वो कौन है? वह हुआ अव्वलु मन आमन बी, वो पहला है जो सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया। वह अव्वलु मन युसाहिबुनी, पहला है कि जो क़यामत के दिन मुझसे मुसाफा करेगा यौमल क़यामा, वह हुवा सिद्दीकुल अकबर, और वो अली कौन है? वो सिद्दीक अकबर है। वह हुवा फारूक हाज़िल उम्मा, और वो इस उम्मत का फारूक है। वह हुवा यासूबुल मोमिनीन, और वो मोमिन का सरदार है। यासूब पता किसको कहते हैं? वो जो शहद की मक्खियों की मलका जो होती उसका नाम यासूब। फरमाते ही वो मुसलमानों का सरदार है। वल मालो यसूबुल मुनाफिकीन, और माल जो है ना वो मुनाफिकों का सरदार है, वो उनको पसंद है। आगे इसको अलामा इब्ने अब्दुल बर ने भी इसी रवायत को नकल किया है। इस्तियाब जिल्द 2 सफा 658, और इसी को इब्ने असीर ने भी उसदुल गाबा में नकल किया है, जिल्द 5 सफा 287 जनाब। बात समझ आ गई? मैंने अबू तालिब का नाम नहीं लिया, और यही हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, और वहां भी उबैदा बिन कासिम का नाम नहीं है, उसके भी असनाद सही है। किसमें? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, अबू बकर इब्न शैबा के अंदर। आगे और हदीस अल्लामा मुहिबुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा के अंदर लिखी, जिल्द 2 सफा 155, कहते वह अबी दर, हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, यकूलो ले अली, वो हजरत अली को कह रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, जब मैंने सुना क्या कह रहे थे? अंत सिद्दीकुल अकबर, ए अली तू सिद्दीक अकबर है, वह अंता फारूकुल्लाही, और तू वो फारूक है कि जिसकी वजह से जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करेगा। रियाजुन नज़रा आगे चलते हैं। अल्लामा हैसमी, अल्लामा इब्ने हजर, अल्लामा हैसमी मजमा ज़वाइद में, वो इब्ने हजर मक्की और है, ये इब्ने हजर और है, हैसमी और है। ये रवायत फरमाते हैं वान अबी दर, ये भी हजरत अबू दर से रवायत फरमाते हैं, वह सलमान, और हजरत सलमान फारसी से 2 साल। काला, कहते हैं मैंने दोनों से सुना, दोनों क्या कहते थे कि फरमाया कि आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेयदे अली अलैहिस्सलाम, हुजूर ने हुजूर मौला कायनात का हाथ पकड़ा, और आप भी ये बात इरशाद फरमाई कि इन्ना हाजा, लोगों सुन लो ये अली है, अव्वल मन आमन बी, ये वो है जो सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया। वह हाजा अव्वल मन युसाफिहुनी यौमल क़यामा, और ये वो पहला है जो क़यामत के दिन मुझसे मुसाफा करेगा। वह हाजा सिद्दीकुल अकबर, और ये सिद्दीक अकबर है। वह हाजा फारूक हाज़िल उम्मा, और ये इस उम्मत का फारूक है। यफ़रुक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, जो हक को बातिल के अंदर फर्क करता है। आगे फरमाते हैं वह हाज़ा यसूबुल मोमिनीन, और ये मोमिनों का सरदार है। वल मालो यसूबुल मुनाफिकीन, ये रवायत फरमाते हैं कि इसी रवायत को तबरानी ने भी नकल किया, या अबू दाऊद की बात नहीं कर रहा हूं, तबरानी ने भी नकल किया, बज़ार ने भी नकल किया, और
इन दोनों के अंदर जो पहले रावी हैं वो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। इसीलिए मुहद्दिसीन से इनकार बन नहीं पड़ता, सिर्फ लफ्जों के मानी बदलते फिरते हैं। ये कहने की जुर्रत किसी में नहीं है कि ये हदीस ज़ईफ है या रसूल ने ये नहीं कहा था। सब कहते हैं हाँ कहा था। क्या कहा था? कहा था मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मगर मौला के मानी दोस्त के हैं, आका के नहीं है। ये तो आपके ज़ौक़ की बात है। हजरत अली को मौला क्यों कहते हैं? मौला का मतलब अरबी में होता है दोस्त। बहुत सारे माना आते हैं। मौला का मतलब कारसाज, मुश्किल कुशा भी है, इस माना में तो शिरक है। और मौला का मतलब दोस्त भी। ये जो हम मस्जिद के इमाम को मौलाना कहते हैं, तो ये भी तो मौला से निकला है ना। मौला ना का मतलब हमारे मौला, तो मौला का मतलब दोस्त, महबूब। तो हजरत अली हम सबके महबूब हैं, तो मौला अली कह दिया। चलता है मार्केट में। क्या कहा था? कहा था मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मगर मौला के मानी दोस्त के हैं, आका के नहीं है। ये तो आपके ज़ौक़ की बात है कि आप रसूल को आका समझते हैं या दोस्त। अली के बारे में फैसला बाद में कीजिएगा, पहले रसूल की बात है। रसूल ने कहा मन कुन्तु मौला, मैं जिसका मौला हूं, पहले इसका तर्जुमा कीजिए। मैं मकतब का तालिब इल्म हूं भाई, मेरा हाफिजा कभी नहीं है, मैं ज्यादा नहीं जानता। मुझे एक एक लफ्ज का तर्जुमा कीजिए, पहले टुकड़े का तर्जुमा समझाइए। जब रसूल ने कहा मन कुन्तु मौला, मैं जिसका मौला हूं, रसूल ने कहा मैं जिसका मौला हूं, आप रसूल को रसूल समझते रहे या दोस्त? रसूल को हाकिम समझते रहे या दोस्त? रसूल को आका समझते रहे या दोस्त? जो रसूल को समझते रहे वही अली को समझिए। आपने दोस्त समझा होगा, दोस्त समझते रहिए। हमने रसूल को आका माना, हम अली को आका मानते हैं। इस्लाम में और मजहब में हजरत अली मुर्तज़ा मुसलमानों के दोस्त हैं। इसको इस माना में नहीं लिया जा सकता जिस माना में बंदा ये बयान करे कि देखे इसका मतलब ये निकलता है या इसका मतलब ये निकलता है। मैं एक बात मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अगर इसका मतलब आका आप लेते हैं, इसका माना आका है और सरदार है, दोस्त नहीं है, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की मुखालफत है। क्यों? हुजूर के फरमान में मौला का मतलब मौजूद है कि मौला का मतलब क्या है। मन कुन्तु मौलाहु फअलीयुम मौला पे हदीस खत्म नहीं होती, हदीस आगे भी जाती है। अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु। अल्लाह जो इसके साथ दोस्ती रखे तू उसके साथ दोस्ती रख, जो इसके साथ दुश्मनी रखे तू उसके साथ दुश्मनी रख। तो हुजूर ने तो इसको दोस्त के माना में लिया है। जो हदीस हुजूर खुद बयान फरमा रहे हैं और हुजूर उसको दोस्त के माना में ले रहे हैं, और मैं किसी गैर की दिलदारी के लिए उसको आका के माने में ले लूं, तो मेरे ख्याल में मैं पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की ताबेदारी नहीं कर रहा। मुझे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज को देखना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है। इसलिए माना बंदा वो करे जो माना होना चाहिए, वरना एक लफ्ज है उसके कई माना। तो ये जो फिर आयत हुई अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, इसका मतलब क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम आका हैं, सरपरस्त हैं या वली हैं। शिया वली का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते सारे मोमिनीन। ये आपने याद रखना, भूलना नहीं है, क्योंकि मैं आपको अब अगली बात बताने लगा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद फिर इस उम्मत में जिसको मौला का लक़ब मिला है ना, इन मानों में वो मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम व करमल्लाहु वजहहु करीम। और वो गदीर खुम की हदीस है। इस मौके पे जब ये फरमाया ना, तो आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। और इससे पहले आप अलैहिस्सलाम ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त हैं, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे दें। इतना हक है, अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के अजीज समझना, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा क्या तुम मेरा हक के विलायत या हक के सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? सबने कहा भला यार। तो आप मुझे बताएं, आप तमहीद तो ये बना रहे हैं हक के विलायत वाला, सरपरस्ती वाला, तो तारे जमीर साहब ने जब मौला का तर्जुमा ये कर दिया तो सारे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गए। कहते हैं अपनी तरफ से कहा है? नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी अलैहिस्सलाम उसका तर्जुमा कर रहे हैं कि मैं सरपरस्त हूं सारे मोमिनीन का। तो आपने जब ये आयत तिलावत की, सबने कहा भला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौलाहु, फिर जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, फअलीयुन मौलाहु, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी।
اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً, کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں. اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں, ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے, لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں, انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ, کہ جب نبی اسلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں. تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو, آپ مولا بن گئے ہیں, تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں, تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو, سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا تھے؟ تو علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو, آپ تو سب کے مولا بن گئے, وہ سارے وہ یہی والے مولا بنے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج. علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے, یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا, سردار, جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. لیکن آپ سوچ سمجھ کے مینول طریقے سے باقاعدہ ترجمہ کیجئے اور ہمیں بتائیے یہ 4 لفظوں کا جملہ, من کنتو مولا فہذا علی مولا. ترجمہ شروع کہاں سے کریں, آخر سے فہذا علی سے یا من کنتو سے؟ من کنتو سے نا. تو من کنتو مولا, رسول نے کہا من کنتو مولا, میں جس کا مولا ہوں. اب ترجمہ کیا کریں یہاں پر, رسول کو کیا سمجھیں, رسول کو کیا سمجھیں, آقا سمجھیں, مالک سمجھیں, سید و سردار سمجھیں یا دوست؟ آپ کیا اور آپ کی دوستی کیا. ہم اور آپ اس قابل ہیں کہ رسول کے دوست کہلائیں. ابراہیم کا دوست تو خدا ہو, مصطفیٰ کا دوست آپ اور ہم بن. ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے, اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے. ابراہیم کا دوست خدا ہے اور مصطفیٰ کا دوست ہر غیرہ. غلامی پہ ناز کرو, وہ بات کہو جو تمہارے منہ پہ جچے. غلام ہو, غلام بن کے رہو. غلام ہو, غلام بن کے رہو. کلمہ گو ہو, کلمہ گو بن کے رہو. اپنی حد میں رہو ورنہ جہنم میں جاؤ گے.